میں نے بڑی کوشش کی اللہ کے نبی سے بات کرنے کی، نبی پاک میرے ساتھ بات نہیں کر رہے، باقی صحابہ بھی میرے ساتھ بات کوئی نہیں کر رہے۔ ابو طلحہ میرا جگری یار بھی تھا، میرا دجازار بھائی بھی تھا، قریبی رشتہ دار تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر سلام کیا، اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا۔ میں نے کہا یار کیوں نہیں جواب دے رہا؟ اللہ کی قسم میں اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ ابو طلحہ نے جواب میں کہا تیرا ایمان جانے اور دلوں کے راز جاننے والا جانے، ہمیں تو نبی پاک نے منع کیا اس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ جب تک اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت نامہ نہیں آئے گا ہم کسی کی سلام کا جواب نہیں دیں گے، تیرے سلام کا جواب نہ دیں گے۔ کعب کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس آ گیا، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد میں جا رہا تھا بازار میں، مجھے کسی نے بلایا، میں نے پلٹ کر کے دیکھا وہ عیسائی بادشاہ، اس کا قاصد آیا ہوا تھا، چٹھی اور خط لے کر آیا ہوا تھا۔ خط اور چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ بادشاہ کہہ رہا تھا ہمیں پتہ چلا ہے تمہارے نبی تم سے خفا ہو گئے ہیں، تمہارے دوست تم سے خفا ہو گئے ہیں، تم ایسے کرو ان کو چھوڑ کر ہمارے ہاں آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، حکومت میں عہدہ بھی دیں گے، بڑی شان و شوکت بھی دیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں لوگوں اتنی پہلے تکلیف مجھے نہیں تھی، جب ایک کافر کا خط آیا اس سے تکلیف اور بڑھ گئی۔ میں نے دل میں سوچا یا اللہ اب کیا کافر مجھے کفر کی جانب بلائیں گے، مجھے کفر کی دعوت دیں گے، یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جلتے ہوئے تنور میں ڈالا اور میں نے اس کو کہا جا کر کے اپنے بادشاہ سے کہہ دینا مرتے مر جائیں گے، نہ محمد کا دین چھوڑیں گے، نہ محمد کا شہر چھوڑیں گے، جیئیں گے تو نبی کے قدموں میں، مریں گے تو محمد کے قدموں میں۔ آج کا مسلمان کیا وہ قسمت والے لوگ تھے؟ حضرت کعب نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ 10 دن مزید گزر گئے، پورے 50 دن گزر گئے، فجر کا وقت تھا، میں اپنے چھت پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اللہ کے سامنے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، میں تیرے نبی کے ساتھ نہ جا سکا، اے اللہ معاف فرما دے، کرم فرما دے، اگر نہیں معاف کرنا تو کم از کم بتا تو دے اپنے نبی کو میں نہیں معاف کرتا۔ اگر تو معاف نہیں کرتا، اگر تو راضی نہیں ہوتا، کس کے در پر جا کر میں صدا لگاؤں گا؟ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک فقری ادفع، مالی سوا کرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب نقرع۔ اے اللہ اگر تو نے اپنا دروازہ نہ کھولا، محمد کا غلام کس کے دروازے پہ جا کر صدا لگائے گا؟ ہم نے تو اپنے آقا سے یہی سنا ہے، دکھی دلوں کی فریادیں سننے والا تو ہے۔ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو چاہنے والا ہے۔ تو نہیں سنے گا کون سنے گا؟ حضرت کعب کہتے ہیں ادھر میں دعا کر رہا تھا، ادھر مجھے کسی نے آواز دی کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، میں یہ عرض کر رہا تھا حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں پڑھی علماء نے بخاری شریف؟ کیوں 8-8 سال مدرسوں میں لگا دیتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ گھر میں ترجمہ ہی پڑھ لیتے نا۔ پر میں نہیں، جب تک محمد کے در پہ نہیں آؤ گے تب تک قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اور جب تک صحابہ کے در پر نہ جاؤ گے محمد کا فرمان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کہتے ہیں میں مسجد کی جانب چل پڑا،
حضرت کعب کہتے ہیں میں مسجد کی جانب چل پڑا، وہ لوگ جو کل میرے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے آج میرا استقبال کر رہے تھے۔ میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے دیکھا حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، اور صحابہ کے جھرمٹ میں آمنہ کے لال یوں دکھائی دیا کرتے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند دکھائی دیا کرتا تھا۔ آخری بات ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں جو ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کل میں سلام کرتا تھا آپ چہرہ پھیر لیا کرتے تھے اور میں بڑا دکھی ہو کر روتا ہوا پلٹ آیا کرتا تھا، آج جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، رحمت کائنات نے اپنے 50 دن کے بچھڑے ہوئے غلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر میرے وہ دوسرے دو ساتھی جنہوں نے سچی بات کی تھی، حضرت ہلال اور مرارہ، وہ آئے، ان کو بھی سینے سے لگا لیا، تینوں کو نبی پاک نے سینے سے لگا لیا۔ پھر حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام سامنے بیٹھ گئے۔ کعب کہتا ہے میں بھی روتا ہوا جا کے محمد کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کی قسمت کی کیا بات ہے، صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، صحابہ کی رفعت کی کیا بات ہے۔ ارے میرے بھائی، ابو بکر غار کے اندر نبی کی گفتگو تنہائی میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا، اور معاویہ نبی کے ارشاد لکھا کرتا تھا۔ وہ نبی کا یار غار اور نظار بن گیا، یہ نبی کا کاتب بن گیا۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے، نبی پاک منبر پر بیٹھے، صحابہ سامنے بیٹھ گئے، پھر حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اے لوگوں، اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے نبی سے بھی راضی، میں مہاجرین سے بھی راضی، میں انصار سے بھی راضی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور میں اللہ ان 3 سے بھی راضی جو میرے نبی کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ آیت سمجھائی تو حدیث نے سمجھائی، کس نے سمجھائی بولو جی؟ یہ آیت حدیث نے سمجھائی۔ آج میرے بھائیوں ان طلباء کی، ان علماء کی قدر کرو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، تیرے قدموں میں جان اپنی لٹاتا آقا، اور یہ آخری آرزو بھی میری پوری ہوتی، تیرے قدموں میں میں مر جاتا آقا، تیرے حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں، تیری خدمت میں میں تجھ کو سناتا آقا، اور تو جو کبھی میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، کون آیا ہے، کون آیا ہے، میں کس کس کو بتاتا آقا۔ نبی پاک تو نہ ملے لیکن قرآن ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، نبی کا فرمان آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔